پیشاب کر رہا ہے، ہم ان کو نظر آ رہے ہیں؟ ہمارے اور ان کے درمیان اللہ حائل ہو چکا ہے۔ ایک اور واقعہ، موسیٰ علیہ السلام پار ہوئے، وہ کہنے لگے پہلے آنکھوں سے دکھاؤ کہ فرعون مر گیا ہے تب ہم مانیں گے۔ تو ایک موج نے فرعون کو اچھالا اور کنارے پہ پھینک دیا کہ وہ دیکھو مرا پڑا، کہنے لگے ہاں اب ٹھیک ہے۔ یہ اتنی بڑی نشانیاں دیکھنے کے بعد تھوڑا سا آگے چلے ہیں تو ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ پتھر کی پوجا کر رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ایو جے ایک خدا سانو بھی لے دے۔ دل کردا ہے کہ انہوں سجدہ کریے، انہوں نے کہا انکم قوم تجہلون، تسی کھلیاں دے لے کو بے وقوف ہو، اتنی رب کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ یہ پتھر جیسا خدا لے کر دو۔ موسیٰ بھی زندہ، ہارون بھی زندہ، میرے نبی پہ اللہ نے موت کو طاری کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا دیا، اور عمر نے تلوار نکالی جو کہے گا میرا نبی فوت میں قتل کروں گا۔ ہاں ابو بکر آئے بنت خارجہ سے دوڑتے ہوئے، گھوڑے سے چھلانگ لگائی، پیر کا دن، گرم دوپہر، 12 ربیع الاول 7 جون 632 عیسوی اور 11 ہجری، اور دوپہر گرم، را کر چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ماتھوں کو چوما اور گرم آنسو ٹپکے کا واہ صفیہ واہ خلیلہ واہ نبیہ، ہائے آج میرا دوست گیا، میرا نبی گیا، میرا حبیب گیا۔ لا یجمع اللہ علیک الموتتین عبدا، اے میرے حبیب بس یہ ایک ہی موت ہے، اب قبر میں روح ڈال کے پھر روح نکالنے والی موت اللہ آپ پہ کبھی نہیں لائے گا، آپ کو بس یہ ایک ہی موت ہے، دوسری نہیں ہے۔ پھر آپ آئے تو ممبر کی طرف بڑھے، ممبر پہ کھڑے ہوئے، عمر بیٹھ جاؤ، کہ نہیں بیٹھتا، نہیں بیٹھتا، انکار کر دیا کہ نہیں بیٹھتا۔ آپ نے کہا یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم انک میت وانہم میتون۔ اے لوگو جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے تو سنو، آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھا لیا اور اللہ نے ان کو موت دے دی، اور جو اللہ کے پجاری ہیں ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک ہے۔ یہ تو ابو بکر ہے، ابو بکر، اس کو کون ملے؟ خیر الخلائق بعد الانبیاء۔ ابن القیم نے ایک روایت نقل کی ہے، ان اللہ یتجلی للناس عامتا ولابی بکر خاصتا، اللہ جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ابو بکر کو چھوڑو، وہ تو بہت عظیم ہستی ہیں۔ رنگیلے کا نام سنا ہے؟ بولو، رنگیلے کا نام سنا ہے نا؟ وہ جو اداکار تھا، 1996 میں ہماری جماعت کی تشکیل ہوئی کہ فلمی دنیا میں آپ لوگ کام کرو، ہمارا کام تو جانا ہے، جس کا سودا نہیں بکتا وہ سائیکل کے پیچھے باندھ کے پھیری لگاتا ہے، ریڑھی پہ ڈال کے پھیری لگاتا ہے۔ تو ہم بھی تبلیغ والے کو پھیری لگانے والے ہیں کہ کوئی خریدار ملے، کوئی خریدار ملے۔ تو اللہ کا فضل ہے، جو پھیری لگاتا ہے تو شام کو وہ روٹی لے کے ضرور گھر آتا ہے۔ تو اللہ نے مولانا الیاس کے ذریعے سے پھیرا لگوانا شروع کیا، اللہ نے آج مجمع اکٹھے کر دیے، کبھی سوچا بھی نہ تھا، کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا کہ اس طرح 6 بر اعظم میں اللہ اس دعوت کے کام کو پہنچا کر اور امت کے تمام طبقات کے لیے ہدایت کا اللہ تعالیٰ سے ذریعہ بنا دے گا۔ تو ہم نے فلمی اداکاروں میں کام کیا، ان کا دن رات ہوتا ہے، رات دن ہوتا ہے، دن میں سوتے ہیں، رات کو جاگتا، میں رات کو جاگنا پڑتا تھا فجر کی اذان تک۔ تو ایک رات ہم رنگیلے کو لے کر آئے، اس مسجد کے جو امام صاحب تھے نا وہ تبلیغ والوں سے ناراض تھے، انسان جو ہوئے ہو ہی جاتا ہے، اس میں کیا ہے۔ تو مجھے ساتھیوں نے کہا، میں نے کہا اچھا، تو میں ان کے دروازے پر گیا، میں نے کہا حضرت آج رنگیلا آ رہا ہے، صرف آپ کو بتانا تھا۔ کہا اچھا وہ آئے تو مجھے بھی بتانا تھا۔ میں نے کہا وہ تو آپ تو سو رہے ہوں، وہ تو آئے گا کوئی 2 بجے، کہ نہیں مجھے آ کے اٹھا دینا، میں ضرور آؤں گا۔
تو رات وہ آیا 2 بجے تو میں نے جا کے اٹھایا، وہ مولوی صاحب بھی تشریف لے آئے، ان کی ساری رنجش ہی ختم ہو گئی۔ کہا بھائی بڑا کام ہے، کن کن لوگوں کو کھینچ کے تم لا رہے ہو؟ تو میں تمہیں اب رنگیلے کا قصہ سنا رہا ہوں۔ میرے خیال میں اس نے وہی نمازیں پڑھی، ہم اس کو مسجد میں لائے اور نماز پڑھائی۔ میری بدگمانی ہے لیکن واقعہ ایسا ہی تھا، دور سے شراب کی بو آ رہی۔ تو اب وہ اپنا قصہ سنا رہا ہے، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہے خدا تعالی ہے، دیکھو پوجا کری ہوتی۔ وہ کہنے لگا میں نیپال گیا فلم کی شوٹنگ کرنے، وہاں ایک مندر ہے جہاں صرف ہندو جا سکتا ہے، نہ عیسائی، نہ یہودی، نہ بودھی، نہ مسلمان، سوائے ہندو کے کوئی نہیں جا سکتا۔ کہنے کہ مجھے شوق ہوا میں دیکھوں وہ کیا چیز۔ تو میں نے جو میک اپ کرتے ہیں ساتھ فلم میں، تو میں نے میک اپ والے سے کہا مجھے پنڈت بناؤ، پنڈت۔ گنجا وہ پہلے ہی تھا تو اس نے اس کے سر میں ایک چوٹی لگا دی، وہ جو پنڈت ہوئے تھے نا فلم کی چوٹی، اور ادھر رنگ لگائے، یوں رنگ لگائے جو ایسے بڑے عجیب و غریب۔ تو کہا میں نے 2 کڑے پہن لی اور پیلے رنگ کی 2 چادریں، ایک باندھ لی ایک اوپر لے لی، 2 کڑے، اور لکڑ کا جوتا سا بنا کے میں نے پہن لیا اور پیسے تھیلے میں ڈال لیے۔ تو میں وہاں گیا تو گیٹ بند تھا، تو اندر ہندو پہرے دار، تو میں نے جاتے ہی کہا ہرے رام، تو نے ایک دم گیٹ کھولا، ان کا مہاراج۔ اب اداکاری تو اس کا اپنا فن تھا، اس نے ایسے کرتب دکھائے، انہوں نے کہا تو کوئی بڑی بلا آ گئی۔ وہ کہنے کہ وہ دائیں بائیں، تو میں نے ایسے پیسے پھینکنے شروع کیے، ایسے پیسے، اور وہ پیسے بھی چنے، اور مہاراج مہاراج مہاراج۔ کہنے کہ میں نے بڑی چس آئی۔ کہنے کہ تھوڑی دور گیا تو میرا رنگ اڑ گیا اور کلیجہ اچھل کے منہ، کہ کیا دیکھا، آگے ایک بہت بڑی گائے خالص سونے کی بنی ہوئی، پورے سائز، جو جا رہا وہاں سجدہ کر رہا۔ میں نے کہا مر گیا تھا، کم وقت تو آیا کیا ہوں میں تھے، ہوں میں سجدہ نہ کرا تھا میری جان جاندی، تو سجدہ کرا تھا میرا ایمان جاندہ ہے۔ رنگیلا کہہ رہے ہیں ایک تھکا ہوا 14ویں 15ویں صدی کا مسلمان ہے، کوئی مسجد کا نہیں۔ جب وہ بول رہا تھا شراب کی بو آ رہی تھی، کہنے لگا میرے جی میں آیا اب اگر میں سجدہ کروں تو میرا ایمان گیا، اور نہ کروں تو میری جان گئی۔ میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کم وقت تو آیا ہی کیوں تھا یہاں۔ پھر میں نے کہا جان بچانا تو فرض ہے، تو میں بڑے اطمینان سے چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا۔ جب میں قریب آیا میں کہا یا اللہ تو گواہ ہے، میں صرف تجھے سجدہ کر رہا ہوں، میں اس کم وقت کو نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ منہ طرف خانے کعبے دے ہم کہتے ہیں، منہ طرف خانے کا، ان کا منہ طرف گائے دے سجدہ اللہ دی ذات نو۔ اللہ اکبر۔ یہ اس امت کا ایک تھکا ہوا مسلمان ہے۔ هو اجتباکم، کہ تم میرے چنے ہوئے ہو۔ سنو، اس امت کو 4 بڑے اعزاز ملے ہیں قرآن میں۔ کنتم خیر امت، تمہارے جیسی کوئی امت نہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم امت وسط ہو۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، تم شہداء میرے گواہ ہو۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، تم میرے چنے ہوئے ہو۔ یہ 4 پھول ہیں، میں مثال دیا کرتا ہوں، 4 پھول والا فل جنرل ہوتا ہے، فل جنرل۔ تو اس امت کو اللہ نے فل جرنیل بنایا ہے، 4 پھول لگائے ہیں، خیر امہ، وسطا، شہداء، مجتبا۔ اس کا تھکا ہوا مسلمان ایسا ایمان رکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں گائے کو نہیں سجدہ کر رہا، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں۔ یہ فرق ہے اس امت کا اور پچھلی امتوں کا، جو میرے رب نے میرے نبی کے طفیل اس امت کو یہ اعزاز بخشا، یہ بلندیاں بخشی۔ ایک رات اما عائشہ باہر لیٹی ہوئی تھی، ہمارے نبی گرمیوں میں باہر سوتے تھے، سردیوں میں اندر سوتے تھے۔ شب جمعہ میں بستر باہر بچھاتے تھے جب گرمی آتی، جب موسم بدلتا تھا، اور شب جمعہ میں بستر اندر لے جاتے تھے جب موسم بدلتا تھا۔ تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ، کوئی ایسا شخص ہے جس کی نیکیاں ستاروں کے برابر ہوں؟ تو آپ نے کہا ہاں عمر۔ تو اما عائشہ کو چپ لگ گئے، ان کے جی میں تھا بھائی میرے ابا ہوتے، تو کہا عمر۔ تو جب حضرت عائشہ کو چپ دیکھا تو کہا عائشہ، ابو بکر کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پہ بھاری ہے۔ لَلَيْلَةُ أَبِي بَكْرٍ خَيْرٌ مِّنْ حَسَنَاتِ عمر۔